غم کا یہ غم کی تمہاری کیفیت اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ سفر معراج پر بلایا، کس انداز سے بلایا؟ جبرائیل امین کو بھیجا، وہ بھی اس طرح سے کہ جبرائیل جا کر سیدھے جگہ نہ دینا بلکہ اپنی پیشانی محبوب کے قدموں پہ لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل امین کے آتے ہی قدموں پر ٹھنڈک محسوس کیا، بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے جبرائیل، اس طرح کا آنا ہوا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا آقا رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قرب میں بلا رہا ہے، دعوت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہاں سے مسجد حرم میں گئے۔ مسجد حرم میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا قلب مبارک نکال کر زمزم کے پانی سے جبرائیل امین نے دھویا، اس میں کچھ تشت سے وہ جنت سے کچھ چیزیں لائی تھی وہ انڈیل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پھر سینے پر رکھا گیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک سواری تھی جبرائیل امین جو ساتھ لے کے آئے تھے جس کو براق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا آقا اس سواری پر سوار ہو جائیں۔ کہاں کے لیے؟ کہا اب آپ آسمانوں کا سفر کریں گے، اس سواری پر سفر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جو سواری پر چڑھنے کا عریضہ پیش کیا، یہ براق کے متعلق روایت میں ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یہاں سے اگر تم آسمان تک دیکھ رہے ہو تو اس کا پہلا قدم، اس کی رفتار اندازہ نہیں کر سکو گے، کرنٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار براق۔ اس سواری پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر کے جبرائیل امین کہاں گئے؟ سیدھے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہلے سے وہاں انبیاء اکرام کی صفیں لگی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب نبی بیت المقدس میں جمع تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نبیوں کے بیچوں بیچ جب تشریف لے گئے تو سبوں نے میرے آقا کو آگے مصلی امامت پر بڑھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں کو ایک خطبہ دیا جس میں میرے نبی کی شان بیان کی، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر اکثر انبیاء اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطبے بیان کیے، اپنے اپنے قصیدے بیان کیے، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نبیوں کی امامت فرمائی، ان نبیوں کی امامت فرمائی، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، سارے نبیوں کے امام وہی ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کی۔ اتنے سے مختصر سفر کے لیے اللہ نے جو لفظ بیان فرمایا میں آپ کو اس کو بڑے پیارے انداز میں عرض کیا ہے۔ حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 15ویں پارے کی شروع کی آیت سبحان الذی، یہ سفر کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی، سبحان الذی اسرا، سبحان کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ حکیم الامت نے اس سفر کو یوں بیان کیا کہ اے لوگوں دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو تھی اس دن کی، وہ دولہے کی کیفیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبرائیل آئے، سواری بہت اعلیٰ قسم کی لائی، اور پھر غسل زمزم سے دیا آپ کے قلب مبارک۔ براتیوں کی شکل میں انبیاء اکرام کی جماعت کھڑی ہے۔ اب جب دوسرے لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دولہا آپ بھی بنے ہوں گے ہم بھی بنے ہوں گے، اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں لباس پہنتے ہیں ساری چیزیں، اور شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ گھوڑیوں پہ بیٹھتے ہیں یا کار میں بیٹھنے کا زمانہ ہے کار میں بیٹھتے ہیں۔ اپنے گھر سے جب نکلے سواری پر تو کبھی ماں آتی ہے بلائیں لیتی ہے، باپ آتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ کیا میرا بیٹا لگ رہا ہے، نظر اتارتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ در یتیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا کہ سواری پر سوار ہو کر کیا ہو، آسمانوں پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر، یہ لمبی تفصیل ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی، وہاں پھر دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے تیسرے آسمان، جو نبی یہاں بیت المقدس میں تھے حضور کی امامت میں نماز پڑھ چکے، پھر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اب ایک سوال آتا ہے
کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائے، اور پھر یہاں سے نکلے، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں نوح علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح انبیاء اکرام سے ملاقات کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء حضور سے پہلے کیسے گئے وہاں پر؟ وہ تو یہاں پر امامت میں جماعت میں تھے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امامت میں جماعت میں وہ شریک بھی رہے۔ اس کا جواب مفسرین نے یوں فرمایا، بات در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تھے، اور دولہے کی سواری بڑی آرام سے جاتی ہے، اور براتیوں کو انتظام کے لیے کبھی پہلے پہنچنا ہوتا ہے، تیزی سے وہ جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کی وہ براق کی سواری پوری اپنی رفتار سے نہیں، بلکہ وہ اپنی شان کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جاتی ہے، اس طرح سے وہ جا رہی تھی۔ اور اندازہ کرو وہ انبیاء اکرام کی رفتار اتنی ہے، تو پھر اگر میرے نبی کی پوری رفتار ظاہر ہو جائے تو اس رفتار کو کون پا سکے؟ عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی گتھیاں سلجھانا معمولی بات نہیں ہے۔ سیدھے اس کا جواب ایک ہی ہے۔ بعض لوگ اگر کنفیوژن ہے کہ اتنا لمبا سفر، بیت المقدس میں اتنے نبیوں سے ملاقات، ساتوں آسمان، یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتا، عقل میں نہیں آتی بات۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر ایسی بات کہے تو اسے سمجھا دیں، میاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے،